اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا۔ یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے، اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ان اداروں پہ حملے کر کے وہ ڈوریاں ہلائی جاتی رہیں، اور وہ آڈیو بھی یقیناً آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوگی جس میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ غدار کے ٹائٹل کے ساتھ ان ویڈیوز کو وائرل کرو۔ وزیر اعظم ہاؤس کو ایک مخصوص ٹولے نے اپنی اماج گاہ بنا کر جس طرح سے قومی اداروں کو بے توقیری کی اور جس انداز سے پاکستان کی یکجہتی کو پارا پارا کیا، قومی اداروں کے اندر تصادم، ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جڑا ایک ایسا تکلیف دہ سٹرکچر یا آئیڈیالوجی جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا گیا، تو الٹیمیٹلی اس کا انجام آپ سب کے سامنے ہے۔ جو پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑا عمل آپ نے 9 مئی کو دیکھا، میں ذمہ داران سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ منصفانہ انکوائری کروائیں۔ جو کردار جو ہے جن کے تانے بانے زمان پارک یا پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دیں، اور جو ہماری ساسو ماں کورٹس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساسو ماں کورٹس کی توجہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی شرپسندی کی طرف بھی وہ نگاہیں اٹھنی چاہیے۔ کچھ داماد کورٹس بن گئی ہیں، کچھ ساسو ماں کورٹس بن گئی ہیں، تو جو انصاف کا بول بالا ہے، جو ان دہشت گردوں کو کچلنے کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس سوچ کو کلا کما کرنے کا ایجنڈا ہے، وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے۔ آج اس فورم سے، کیونکہ 22 سال کا جو میرا سیاست کا سفر ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ماحول اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا کہ جہاں آپ کی قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرتے ہوئے وہ کسی ایک شخص کی انا، اس کی ہٹ درمی اور اس کی ذاتی تسکین کی بھینٹ وہ چڑھا دی جائیں، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ کسی کی سیاست کا ایندھن بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی میڈیا کی طاقت سے قومی اداروں کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے افواج پاکستان کی جو دنیا بھر میں ایک اپنی شناخت، وجود اور تشخص ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ قائد اعظم کا جو حقیقی پاکستان ہے اس کی جھلک جو ہے وہ پاکستان میں نظر آئے گی۔ میں ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی، اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ بیلیف ہے کہ جو شہداء ہیں وہ ہمارے ان کی محبت اور وطن کی محبت اور عقیدت جو ہے، شہداء کی عقیدت اور وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جنہوں نے یہ شہداء کی بے توقیری کی ہے انہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے۔
پاکستان کے نظریے کو پارا پارا کیا ہے، تو لہٰذا عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل بن گیا ہے، اور یہ ایجنڈا جو ہے اس کو، کیونکہ میں بھی اس ایجنڈے کی وکٹم ہوں، کیونکہ دشمنوں کے لیے نہیں، سب سے پہلے دوستوں کے لیے وہ دشمن بنتے ہیں، اور ہر موسن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، اس کے بعد اس کو ڈسنا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنا اور پھینک دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج وہ پی ٹی آئی جو ہے بند گلی میں جا چکی ہے، اور جو لوگ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے انہیں ہلہ شاری دے کے انہیں قومی اداروں کی تباہ و بربادی کے لیے اکساتے رہے ہیں، وہ چہرے اب ان کے ارد گرد ڈھونڈنا چاہتی ہوں کہ میں وہ کدھر ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے انہیں بند گلی میں پہنچایا ہے، وہ شکلیں جو ہیں اب صرف ٹویٹ کر کے یا ادھر پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کا اعلان کر کے وہ اس قوم کی ان تکلیفوں اور مشکلات اور مصیبتوں کے سے سرخرو نہیں ہو سکتے، وہ ذمہ دار بھی ہیں اور حصے دار بھی ہیں۔ لہٰذا اس پی ٹی آئی کا جو ایک سفر تھا میرے ساتھ یا میرا ان کے ساتھ، وہ آج اختتام پذیر ہوا ہے، کیونکہ اس چراغ کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، اور اس کو ہمیں انشاءاللہ ہمارا سیاسی سفر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہمارے سیاست کا محور اور مقصد اپنے حلقے کے عوام ہے، اور انشاءاللہ ان عوام کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب کو جی کنڈکٹ کرنے میں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو موقع ملے گا، لیکن پلیز سب کو میڈم یہ فرمائیے گا کہ ایک تو 9 مئی کے جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں، کیا ذمہ دار صرف عمران خان ہے؟ اگر نہیں تو کیا جو یہاں پر پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں ان کے گناہ دھل جاتے ہیں؟ اور دوسرا میڈم، 1 سال تک آپ بھی ترجمانی کرتی رہی ہیں، کیا آپ اس ترجمانی کی قوم سے معافی مانگیں گی؟ تھینک یو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنی سزا بھگت لی، کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں 1.5 سے 2 سال میڈیا کی سکرین پہ نہیں آئی ہوں، اور میں نے سیلف ایگزائل لی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بیانیے پہ کھڑی تھی۔ میں نے پی ٹی آئی کو جب جوائن کیا تھا تو میں نے وردی کو بے تقریر کرنے کے لیے، میں نے پاکستان کی اساس پہ حملے کرنے کے لیے، یا پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں کھلونا بننے کے لیے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا تھا، میں نے پی ٹی آئی کے منشور کو جوائن کیا تھا۔ لیکن جب میں نے وہاں یہ دیکھا تھا کہ وہاں بیانیہ پاکستان یا پاکستان کا مفاد نہیں، وہاں مٹھی بھر وہ شرپسند عناصر جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کی سوچ کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے اور پورے نظام کو مفلوج کیا ہوا ہے، تو وہاں سے جو سزا میں نے بھگتی، مجھے جس طرح سے ڈسوسیٹ کیا گیا، وہ کافی ہے آپ کے سوال کا خود جواب میں، کہ میں ادھر ہی کھڑی ہوں، میں نہیں آگے پیچھے ہوئی ہوں، میرا بیانیہ آج بھی وہی ہے، میری سوچ بھی وہی ہے۔ عمران خان، پی ٹی آئی اور وہ ان کی ٹیم ڈیویٹ ہوئی ہے، میں نہیں ہوئی ہوں۔ تو جو یہاں کھڑے ہو کے کوئی سٹیٹمنٹ دے کے جا رہا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا ہے، تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ صرف یہاں پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ نہ تو کسی مقدمے کے اندر مطلوب ہوں، نہ مجھے جیل سے لا کے یہاں پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے، نہ میرا کہیں پہ کوئی کسی دباؤ کے تحت یہاں بٹھا کے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ یہ 100% میرے دل کی آواز ہے، اور جو پاکستان کے اندر بسنے والا ہر محب وطن پاکستانی یہی سوچ رکھتا ہے
کہ ہم پاکستان ہے تو ہم، اور اگر پاکستان نہیں ہے خدا نخواستہ تو کسی بھی ایسی سوچ کو ہم جڑ سے کچلیں گے، اس کو جڑ سے اکھیڑیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا کہ اب وہ شرپسند اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ مظہر اقبال۔ بہت شکریہ میڈم، میرا 2 پارٹ کوشچن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھی تو آپ نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو سیکیورٹی کے اداروں کے لیے سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر کی ذہن کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ بڑا گریسفل آپ کا ڈیسیژن ہوتا اگر آپ اس وقت یہاں پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، میں نے کوشش کی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، دیٹس وائی آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ پاکستان تحریک انصاف، نمبر 1۔ دوسرا مہم، ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک طرف آپ نے کہا کہ میں میں ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کریں، جبکہ دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی شر پسند اور دہشت گردانہ پالیسیوں کی وجہ سے میں اس جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ایک طرف آپ اپیل کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ کنکلوژن پہ پہنچ گئی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ پی ٹی آئی شر پسند ہے یا دہشت گرد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ پہلا پارٹ جو آپ نے کیا ہے، جہاں ریزسٹ کرنا تھا اور جہاں جہاں پروٹیسٹ رجسٹر کرنا تھا، بہت سارے آپ کے کولیگز اور ساتھی جو ہیں جو میرے ساتھ بیٹ رپورٹر تھے یا پرائم منسٹر کی بیٹ یا انفارمیشن منسٹری کی بیٹ کر رہے تھے، وہ 99% جو ہیں اس حقیقت سے آگاہ ہیں، اور ان سے میری یہ ڈسکشن آف دی ریکارڈ ہوتی رہتی تھی، اور مجھ سے زیادہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے یا میرے سامنے کون سا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو دیواریں کھڑی کر کے تو مجھے کام کرنے سے روک رہا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیں جو اب تک کی آپ نے ڈیٹیلز لی ہیں، جو شخص کور کمانڈر کی وردی پہن کے سوشل میڈیا میں آیا ہے وہ ڈاکٹر فردوس کا کوئی پرسنل کارکن نہیں تھا، نہ کوئی پریس کلب اسلام آباد کا کوئی رکن تھا۔ وہ اعلان تسلیم کر رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا اس ایجنڈے پہ لایا گیا خریدا ہوا مائنڈ سیٹ ہوں، جسے ٹرین کیا گیا، جس کو نقشے دیے گئے، جس کو بتایا گیا اور رہنمائی کی گئی، جہاں ٹھہرایا گیا، جہاں سے اس کے ساتھ جڑے سارے ایک نہیں وہ درجنوں دہشت گرد، سینکڑوں دہشت گرد جو میرن شاہ اور ڈی آئی خان اور دیر سوات جہاں جہاں سے بھی وہ یہاں پہنچائے گئے، وہ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اندر وہ داستانیں آپ کو دستیاب ہیں۔ جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ ان ساری داستانوں سے آگاہ ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ آزادانہ انکوائری ہو، کیونکہ سیاست کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میرے پیارے لیڈر نے قومی اداروں پہ الزامات لگائے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ ویڈیوز بھیج کے یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے یہ تمام کارستانیاں خود کی ہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری جو پس پردہ اس کے ساتھ جڑی تلخ حقیقتیں ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کے ان کو نشان عبرت بنائیں، تاکہ ملک کے غداروں کی اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ہاں وہ کسی بھی جماعت میں ہے، ہاں وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ جو سہولت کار ہیں جنہوں نے میرے پاکستان کی وجود کو زخمی کیا ہے، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے معاشرے کے ہر طبقے میں، اور پاکستان کے ساتھ جڑا جو ہمارا شناخت کا رشتہ ہے، جو وقار کا رشتہ ہے، وہ ہمیں زیادہ مقدم ہے۔ سیاست آنی جانی چیز ہے، سیاستیں جو ہیں وہ
होती रहेंगी अगर पाकिस्तान होगा तो, और इंशाल्लाह होगा। जी जी जी। सवाल ये है कि चाहे पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तरीके साहब, कसीदा गोई का आप एक बेहतरीन अंदाज होता है, आप भी खान साहब की तर्जुमानी करती रही। 9 मई को जो कुछ हुआ आपकी सारी बातें मरकज़ी क़यादत का हिस्सा थी, कहीं ना कहीं आप खुद को जिम्मेदार ठहरते हैं, खामोश रही थी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस कुर्सी पर बैठ कर इतना बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपको क्यों लगता है कि उन तमाम जो जराइम हुए हैं उनसे आप बरी सुलमा हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि मेरा भाई जो है, मैं ये ओपनली चैलेंज कर रही हूँ सारे मीडिया को कि 9 मई के वाक़े के साथ जुड़ा कहीं पे मेरी प्रेजेंस, उसके साथ जुड़ी किसी भी इंतहा पसंद कार्रवाई के साथ जुड़ा मेरा मेल मिलाप, किसी मीटिंग का हिस्सा, क्योंकि आप उन हकीकतों से आगाह नहीं हैं कि 1.5 साल से मैं उस तर्जमानों की मीटिंग में मौजूद ही नहीं होती थी, और सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता था कि उस तर्जमानों की मीटिंग में जो कारस्तानियाँ तरतीब दी जाती थी उनको कोई लीक ना कर दे, कोई रजिस्ट ना कर दे, कोई किसी जगह जो है बेनकाब ना कर दे, कोई हमारे हाथ रोक ना ले। तो मैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर किसी मुशावरती अमल का ना हिस्सा रही हूँ ना किसी जगह, और अगर होती तो यकीनन सबसे पहले दीवार बन के खड़ी होती, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी कास्ट से मोहब्बत है। जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान जी 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 करें जी। आपने कहा कि इमरान खान एक बंद गली में चले गए हैं और उनको जिन्होंने बचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो आपने ये भी कहा कि इधर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं, और जिन्होंने बंद गली में बचाया वो तो पार्टी छोड़ गए हैं। आपने इतनी देर क्यों कर दी है? नंबर 1, आप और फवाद चौधरी काफी तजर्बाकार हैं, एक ही कश्तियों के सवार रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी, काफ लीग भी। व्हाट्स नेक्स्ट? ये दो इसके हिस्से हैं कि मसालती कमेटी में मैं हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी मसालत जो है इस वक्त उनकी ज़रूरत नहीं है, और जो व्हाट नेक्स्ट है, मैंने बार बार कहा है कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है मेरे हल्के के अवाम है, उनके मफाद और उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अगला लाए अमल हम तरतीब देंगे, और उसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे पहली तरजीह होगा इंशाअल्लाह। जी जी, खवातीन को भी मौका दे देंगे। ये आप 1.5 साल तक खामोश रही, आपने ये वक्त चुना, आपने नंबर 1। जब ये संवाद में 144 दफा लगी थी और सुप्रीम कोर्ट की कमीन हुई है, यहाँ इस कुर्सी पे आके कोई नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमीन हुई है, सिर्फ एक आर्मी हाउस की है, जबकि खुदा के पास रियासत की काजी होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होती है, उसकी इज्जत उससे भी ज्यादा होती है, उसकी मजम्मत कोई भी नहीं कर रहा, क्यों? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि मैं खामोश क्यों रही। मुझे अपने हलके के अंदर जो मेरे साथी वहाँ मेरे पास जाते रहते हैं, मुझसे मिलते रहते हैं, और वो देखते रहते हैं कि मैं 1.5 साल से वहाँ क्या कर रही थी। 1.5 साल में मैंने अपने लोगों के लिए, क्योंकि किन्ना लई तू पाप कमाए कितने ने तेरे घर दे, जिनके लिए यहाँ बैठ के इस्लामाबाद के लिए उनको उनकी तर्जमानी करते, किसी को मुक्का मार, किसी की का गिरेबान पकड़, किसी के साथ तलख कलामी कर, तो वो किन के लिए कर रहे थे? जिनको ना कदर थी और ना वो हकदार थे कि हम उनके लिए यहाँ बैठ के वो काम करें जो मेरे लोगों की बेहतरी के लिए नहीं था। मेरे लोगों की बेहतरी क्या थी कि मैं उनको एज अ सोशल वर्कर, एज अ वुमेन एक्टिविस्ट, एज अ हेल्थ फिजिशियन सर्विसेज दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 साल में मैंने ना सिर्फ वहाँ ओल्ड एज होम बल्कि अपनी वालदा के नाम से एक फुल फ्लैज्ड हॉस्पिटल, दस्तरखान
राशन पैकेज, हर वो सहूलत जो मेरे बस में है, जो गैर हुकूमती सतह पे मुमकिन थी, वो अपने हल्के के लोगों तक वो सहूलत पहुँचाने के लिए कोशिश हूँ। जो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, देखिए सुप्रीम कोर्ट ये इज्जत करवाई नहीं जाती, करवाई जाती है।